نماز جو ہے اگر 7 سال کا ہو جائے بچہ جی تو اس کو مسجد لے کے جایا کرے. جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اس کو مارے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. رمضان کو بامقصد طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ کہ اس رمضان میں ہم نے اتنا کو کام کرنا ہے جتنا منیمم ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ہم نے اللہ کے لیے دے. کہ جو گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، اولڈ ایج میں جو ہوتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کیونکہ شروع سے روزے رکھے ہوتے ہیں، مرض میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، لیکن گھر میں تھوڑی سی ریزسٹنس چل رہی ہوتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. وہ کہتے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم یا ایشو ہے تو اس صورت میں کیا؟ ہاں، اگر آپ متوازن غذا نہیں کھاتے، آپ اچھی غذا نہیں کھاتے، آپ مناسب جو ہے وہ ورزش نہیں کرتے، آپ اپنی نیند سے پوری نہیں کرتے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ویکنس ہوتی ہے، یہ کمزوری آتی ہے. روزے کی وجہ سے نہیں آتی. لیکن ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں رمضان کو کیسے گزارنا ہے اور کھانے پینے میں کیسے احتیاط؟ پھر ہمارے ساتھ آج ہمارے ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور اسٹیشن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبداللطیف شاہد صاحب. آپ ایچ او ڈی ہیں چلڈرن ہاسپٹل آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے. اور سر ویری وارم ویلکم اینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو جس کی اکثر لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے پروفیشنلی آپ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اسپرچولی بھی ہیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے اور اپنے مختلف پیغامات سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اب رمضان کی آمد ہے، بہت سے سوالات ہیں آج آپ سے ہم نے کرنے ہیں. یقینی طور پہ مسلمان جو ہیں اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. جہاں پہ گھروں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ عبادات کے حوالے سے بھی بہت سی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. آغاز ہم یہ کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے رمضان کی، اس برکت والے مہینے کی. رمضان کو بامقصد طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، موقع دیا. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج آپ لے کے آئے ہیں. انسان جو ہے اصل میں وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. سر ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کی روح ہے. تو جہاں اس کی باڈی کی نیڈز ہیں تو وہیں اس کی روح کی بھی نیڈز ہیں. بے شک. تو میں الحمدللہ باڈی کو بھی ہیل کرتا ہوں اور روح کو بھی ہیل کرتا ہوں. بالکل صحیح. تو یہ رمضان اس لحاظ سے بہت ہی اچھا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہمیں دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ مہینہ ہمیں وہ جو بقایا 11 مہینے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں. بے شک. ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرواتے ہیں اور پھر 11 مہینے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. تو اس میں بینگ اے مسلم ہر آدمی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ مہینہ آ رہا ہے اور بڑے عرصے سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جیسے جیسے یہ قریب آتا ہے تیاریاں جو ہے زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں. اس کو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کو ہم بامقصد کیسے بنا سکتے ہیں، بالکل. تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر تینوں صورتیں میں ہمیں تیار رہنا چاہیے. بالکل صحیح. ذہنی طور پہ ہماری کیا تیاری ہے کہ ہم یہ اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے تو ہماری زندگی میں یہ دوبارہ آ گیا. اور جن کی زندگی میں رمضان دوبارہ آ جائے وہ سمجھ لیں خوش قسمت ہے. بے شک. کتنے ہی لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، دوست رشتہ دار اب نہیں ہیں. تو کسی کی زندگی میں رمضان کا آ جانا یہ اس کی خوش قسمتی ہے. بے شک. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے کہ 2 صحابی، وہ 2 آدمی مسلمان ہوئے. ایک جو ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد جہاد کرنے چلا گیا اور شہید ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ 1 سال زندہ رہا اور اس کے بعد اس کو طبی موت آئی. تو ایک صحابی خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس کو طبی موت آئی وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے شہید ہونے والے سے. تو وہ بڑا حیران ہوا
اور اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ وہ کہتا میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ شہید کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، نہ اس سے کوئی قبر میں سوال جواب ہونے ہیں، نہ کوئی حشر میں حساب کتاب، لیکن وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال زندہ رہا ہے اور تبھی موت مرا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا تھا اور اس نے اس رمضان کے روزے رکھے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے خاص طور پر جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے اس کے لیے یہ اس کو بھر دیتا ہے۔ تو ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے تو اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بے شک جو پچھلے 11 مہینے ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، ایک نیا عزم کرنا ہے، ایک پلاننگ کرنی ہے کہ اب ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہوگی ہماری ذہنی تیاری۔ روحانی تیاری ہماری کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ ذہن وہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اب ہم نے 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے جو ہیں وہ کام کرنے ہیں، توبہ استغفار کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور خدمت خلق کرنی ہے، کوئی ہم نے چغلی نہیں کرنی، کوئی بغض نہیں رکھنا، کوئی کینہ اور حسد نہیں کرنا۔ یہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہماری ہم روحانی ایک ہماری تیاری ہے۔ اور جسمانی تیاری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی نیند کو بہتر کریں، اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے، جو بیزی شیڈول ہم نے اس دنیا کے لیے بنایا ہوا ہے، اس میں سے ہم یہ ٹائم نکالیں کہ اس رمضان میں ہم نے اتنا کو کام کرنا ہے جتنا منیمم ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ہم نے اللہ کے لیے دینا ہے۔ بے شک جی، اور یہ بڑے خوبصورت میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک لرننگ ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے رمضان کو مینیج کرنا ہے، کس طرح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان جب آتا ہے خاص طور پہ صحت کے حوالے سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ہم ویٹ لاس کرنے کی بجائے ویٹ گین کرنے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم اپنی ڈائٹ کو بڑا بیلنس رکھیں گے۔ ہمیں رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں جو ان کی زندگی سے جو اخذ کرتے ہیں اس میں بڑی سادگی، اور اتنی سادگی کہ میرے خیال میں ہم تو خیر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں رمضان کو کیسے گزارنا ہے اور کھانے پینے میں کیسے احتیاط کرنی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں ڈائٹنگ بڑی اچھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جو ہمیں یہ ڈائٹنگ بھی سکھاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سحری جو ہے وہ ہم منیمم کریں اور وہ چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے دودھ کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، فاسٹ فوڈ سے بچیں، کولڈ ڈرنک سے بچیں۔ تو یہ منیمم جو ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ہم کھائیں، اور ہم یہ نہ ہو کہ سحری کے ٹائم ہم کہیں جی اب پورا دن ہے تو اب میں اتنا زیادہ کھا لوں، تو پھر اس روزے کا جو ہے نا وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ ذہن میں ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے رہنا ہے، اور اکثر مائیں یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تو سارا دن بھوکا رہنا، کچھ کھا لے۔ حالانکہ وہ اس ٹائم جتنا مرضی کھا لے، وہ جو روزے کا ایک وہ بھوک کا احساس ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، ہونا اور وہ ہونا بھی ضروری ہے۔ احساس ہوتا ہے، بندے کو اتنی بھوک بھی نہیں لگتی، وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ پہلے بندہ ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اب جو ہے اس کو ریسٹرکشن ہے، یہ جو ریسٹرکشن ہے نا یہ احساس ہے کہ میں کچھ کھا پی نہیں رہا۔ اسی طرح جو سحری ہے اور افطاری ہے، اس میں آج کل جو ہمارا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے سحری افطاری کے ٹائم پکوڑے، سموسے اور یہی فاسٹ فوڈ اور یہی کولڈ ڈرنک، اسی سے افطار کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک تو وزن میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا اسٹمک کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس میں جو ہے سستی کے بڑے ایشوز آ جاتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو رمضان میں آپ نے اتنا کو کھانا ہے کہ آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکیں۔ اور رمضان میں آپ کو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ احساس دینا چاہتے ہیں کہ
صبر کیسے کرنا ہے، اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ہے نہیں، تو آپ جو ہے اپنے آپ کو اس لیول پہ لا کر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے نا رمضان میں، چونکہ دسترخوان جو ہے نا وہ بڑے وسیع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا ہے ہر ایک کے گھر میں جو وسیع ہوتا ہے، اور نارمل روٹین میں اگر دیکھیں ہم جو کھاتے پیتے ہیں رمضان میں وہ ڈبل ہو جاتا ہے، چاہے وہ سحری کا وقت ہو چاہے وہ افطار کا وقت ہو۔ اچھا ایسے موقع پہ وہی آپ والی بات کہ صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہ سامنے آپ کے ایک لسٹ، ایک لوازمات کی پوری فہرست پڑی ہے لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کھانا، یہی ہمیں بیسیکلی سبق دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے ہر برائی سے، جیسے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ہم لوگ، روزے میں ہم اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، مطلب ہر اس چیز سے، ایون حلال چیزوں سے بھی روک کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ یہ چیزیں فرض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو جیسے ہی روزہ کھلتا ہے، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت رکنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں نا جی یہ جو ہے نا یہی جذبہ جی ہاں اللہ تعالیٰ یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ریسٹرکشن میں لگا رہا ہوں، حالانکہ حلال چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ روک دی، یعنی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور فریج میں ٹھنڈے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں پی رہے، اسی طرح ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، ہم نہیں کھا رہے۔ یہ جو ایک جذبہ اور خوف خدا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ نماز کا آیا تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، حج آپ کر رہے ہیں اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، عمرے کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ جب آپ حج کرنے گئے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو جس کو دے رہے ہیں وہ تو اس کو تو پتہ ہے، نماز پڑھنے آپ مسجد میں گئے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جہاد بھی آپ ایک لشکر میں گئے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی نیکیاں نہیں لکھنی، اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ ارے واہ ارے واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے، اور اللہ نے اس کی جزا دی، جزا آپ کے اور اللہ اور آپ کے بیچ میں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، عبادات میں جو خشوع اور خضوع ہے یہ کیا ہے، اور اس کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے عبادات کے اندر جس میں ریا نہ ہو، صرف خشوع اور خضوع ہو؟ اس میں دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ یہ کہ آپ وقت کے ساتھ جیسے جیسے رمضان شروع ہوتا ہے آپ کا ایک پریکٹس سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا آپ سے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو وہ سوالات پوچھ رہے تھے، تو احسان کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، تو پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو احسان یہ ہے کہ آپ جب عبادت کر رہے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع و خضوع آپ کے اندر آنا چاہیے، اور یہ واقعی آتا ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا اور آپ پھر بھی وہ جو حلال چیزیں ہیں وہ نہیں کھا رہے اور حلال کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو تقویٰ ہے یہی اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے واہ، اور یہی اس جو رمضان کے روزے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ، یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت، یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا رمضان میں خاص طور پہ جو صحت ہے، ہماری عبادات ہیں اور زندگی کے جو معمولات ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے ان کو بیلنس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، عبادات بھی کرنی ہے، نیند کو بھی دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، لیکن زیادہ توجہ جو آپ نے دینی ہے وہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، ان چیزوں کو بیلنس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ان کو بیلنس آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹھیک، وہی جو پہلے میں نے بات کی کہ آپ اپنا ذہن بنائیں گے نا، سب سے پہلے اس ذہن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں میں نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا، میں نے وہ منیمم کام کرنا ہے جو میری ریکوائرمنٹ ہے۔ سپوز ایک بندہ جاب کرتا ہے
تو وہ جو اس کی ڈیوٹی آورز ہیں وہ تو اس نے پورے کرنے ہیں، وہ پورے کرے. اس کے علاوہ اگر کوئی وہ ایکسٹرا کوئی کام کر رہا ہے تو رمضان میں وہ بند کر دیں، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ. ایک ماحول ہوتا ہے، اور جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اب تو باز آ جا، اب تو ماحول بھی نہیں ہے، شیطان بھی جکڑا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک ماحول ہے نیکی کرنے والا. اور آپ کو پتہ ہے ایک ماحول ہوتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے. تو جب ایک ماحول بن گیا ہے تو اس میں آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے جو ہے نماز جو ہے وہ ٹائم پہ پڑھنی ہے، سحری جو ہے وہ میں نے کرنی ہے. اور سحری میں یہاں ایک اہم چیز آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری ضرور کیا کرو. اب ہمارے آج کل کے نوجوانوں کا کیا ایشو ہے، وہ رات 12 بجے آئیں گے اور وہیں اسی وقت کھا پی کے وہ سو جائیں گے. نوجوان ہنس رہے ہیں ادھر. تو وہ جو ہے وہ سحری نہیں ہے. سحری آپ کو اٹھ کے کرنی پڑے گی. اور سحری جتنی آپ، کتنی برکت ہے سحری میں، اس میں برکت ہوتی ہے، آپ کا جسم کی نشو و نما ہوتی ہے. پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سحری کر لیں گے ساتھ نماز بھی پڑھ لیں گے، اور اگر آپ سحری نہیں کریں گے، آپ سوئے ہوئے تو آپ سوئے رہ گیا، آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو وہ جو روزے کا مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پورا ایک ماحول ہوتا ہے رمضان کا، خاص طور پر جو پورا ایک ماحول ہوتا ہے اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اس میں جذبات بھی انسان کے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر عبادات کا ایک ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے ویسے ہی وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا برکتوں والا وقت ہوتا ہے. اس میں اٹھ جانا، اور یہ بھی ایک پوری دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انسان کی باڈی کے اندر ایک سسٹم بنایا ہے، اس کا ایک کلاک ہے کہ آپ نے سحری کے وقت، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو عبادت گزار لوگ ہیں وہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، بڑے برکت والا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک مہینہ ہوتا ہے اس میں اٹھنا، تو میرے خیال میں جو ہمارے سننے والے اگر نہیں اٹھتے تو ان کو اٹھنا چاہیے، دیکھنے والے بھی اٹھنا تو لازمی چاہیے. اور بڑا مزہ بھی آتا ہے سحری میں، ویسے جیسے آپ نے فرمایا، اور یہ حکم بھی ہے کہ سحری کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برکت ہے اس میں. اچھا، کچھ لوگ یہ فیل کرتے ہیں رمضان میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویکنیس ہو جاتی ہے ہمیں، اور اس ویکنیس کی آڑ میں روزے نہیں رکھتے. میں نے بڑے ماشاءاللہ صحت مند لوگوں کو بھی دیکھے ہوئے، جی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، بڑی ویکنیس ہو جاتی ہے، جی ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی چیزیں. تو یہ جو ایک ویکنیس والا، یہ کیا سائنٹیفکلی یا میڈیکلی کوئی اس طرح کی ہوتا ہے انسان کو سچ میں ویکنیس ہو جاتی ہے، اسے روزہ نہ رکھا جائے؟ ویکنیس تو کوئی نہیں ہوتی، یہ ایک رانگ کنسیپٹ ہے. روزے سے تو بندے مضبوط ہوتے ہیں. آپ اپنی نارمل روٹین دیکھیں، آپ جو ایک طبقہ ہے وہ اٹھتا ہی لیٹ ہے، اور لیٹ اٹھنے کے بعد وہ کوئی بریک فاسٹ نہیں کرتا اور اپنے کام پہ چلے جاتا ہے. وہاں پہ وہ جا کے زور کے ٹائم کھانا کھائے گا اور پھر رات لیٹ کھائے گا. ادھر تو آپ کو اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کھاؤ. جب آپ کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ویکنیس کیسے آئے گی؟ آپ کو تو کھانا دیا جا رہا ہے، تو اس سے تو مضبوطی آئے گی. ہاں، اگر آپ متوازن غذا نہیں کھاتے، آپ اچھی غذا نہیں کھاتے، آپ مناسب جو ہے وہ ورزش نہیں کرتے، آپ اپنی نیند صحیح پوری نہیں کرتے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ویکنیس ہوتی ہے یا کمزوری آتی ہے، روزے کی وجہ سے نہیں آتی. یہ ایک غلط کانسیپٹ ذہن میں بیٹھا، کیونکہ اگر روزے سے ویکنیس آتی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنگیں کبھی نہ لڑتے. روزہ رکھ کے انہوں نے جنگیں لڑی. اگر اتنی ویکنیس ہوتی تو وہ جنگیں کیسے لڑ سکتے؟ اور منع کر دیتے. ہاں، ایسے موقع منع کر دیتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن خیر وہ ان کا تو ایک معاملہ بہت، لیکن ہمیں ان کو فالو تو کرنا ہے نا. انہوں نے جو ایگزامپل سیٹ کی ہیں وہ ہمارے لیے ہی ہیں. کیونکہ اگر جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ ان بندوں کے لیے ایگزمپشن ہے، مثلا جو بیمار ہیں وہ روزہ نہ، جو بہت زیادہ کمزور ہے وہ نہ روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو کمزور، یہ نہیں کہ اب شوگر ہے جی میں کمزور ہوں، بلڈ پریشر ہے جی میں کمزور ہوں، میرا معدہ خراب ہے میں کمزور ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی نیت کا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جواب آپ نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. جو بیمار بندہ ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو مسافر ہے، خاص کر کے اس دور کا سفر، آج کل تو وہ سفر ہی نہیں، وہ نہ رکھے. یہ دو بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرائط کے روزے نہ رکھے. تو اس میں اگر کوئی شرط جہاد کی ہوتی، اگر
کمزوری ہوتی تو اللہ یہ بھی کہہ دیتا کہ جہاد بھی نہ کرو کہ اس میں جو ہے کمزوری کا چانس ہے. تو کمزوری تو ہوتی نہیں. کمزوری یہ ایک تو ہماری دماغی کمزوری ہے، دماغی کمزوری ہے، یہ سمجھ لے ایک وہ ایمان کی کمزوری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ کیا، چونکہ آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، آپ اس لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ روزہ رکھنے سے کوئی ہڈیوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے، کوئی آپ کی کوئی وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے، کوئی اس طرح کوئی کانسیپٹ ہے؟ ایسی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میں نے جو آپ کو بتایا نا کمزوری، اب دیکھیں اگر آپ پراپر دھوپ نہ استعمال کریں تو اس سے آپ کی ہڈیاں ویسی کمزور ہوتی، چاہے آپ روزہ نہ بھی روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. آپ صحیح ڈائٹ نہیں لے رہے، آپ کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں، تو ان چیزوں سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. روزہ رکھنے سے ہڈیاں اچھا کمزور ویسے نہیں ہوتی. رمضان میں آپ اگر ہلکی پھلکی ورزش یا واک ہے تو اس کا شیڈول کیا ہونا چاہیے؟ کس ٹائم لوگوں کو کرنا چاہیے واک؟ آئیڈلی تو افطاری کے بعد کر لیں، یا صبح جب آپ نے سحری کی ہے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی ہلکی پھلکی آپ واک کر لیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی ہیوی جمز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی وہ اگر کرنا بھی چاہیں، اگر ان کی ایک تو اگر ان کی روٹین ہے تو وہ پھر اس کو افطاری کے بعد پہ لے جائیں. ڈیورنگ روزہ تو مشکل ہو جائے گا نا، وہ افطاری کے بعد لے جائیں. اور جن کی روٹین نہیں ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر انہوں نے جم کرنا بھی ہے تو رمضان کے بعد کر لیں. ایک مہینہ تھوڑا سا ایک بندے کی روٹین ہے وہ کرتا رہے، وہ افطاری کے بعد اس کو شفٹ کر لے. سپوز پہلے وہ عصر کے بعد کر رہا تھا، اب وہ افطاری کے بعد کر لے. ہاں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا نا. ٹائم مینیج، یہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا پڑے گا. جب آپ ٹائم مینیج کر لیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ ایزی ہو جائے. کتنا زبردست یہ کانسیپٹ ہے رمضان کا کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیتا ہے کہ اپنے وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے، کھانا پینا، اٹھنا، نماز تو خیر اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹائم مینجمنٹ ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات. جی 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 پلیز. اب میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں تو ہمارا 3 دن آپریشن تھیٹر ہوتا ہے. تو ہم جب پہلا کیس کرتے ہیں نا تو جو ہی واپس آتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یار چائے لاؤ، ناشتہ لاؤ، اتنی طلب ہو رہی ہوتی. لیکن رمضان میں ہم کیس بھی کرتے ہیں، گزر ہی جاتا ہے. بیسیکلی یہ آپ کے دماغ کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے، آپ کی سوچ ہے، وہ سوچ آپ نے پیدا کرنی ہے. سوچ پیدا ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں. اچھا ویسے آئیڈیلی آپ بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو کس عمر میں بچوں کو روزوں کی عادت ڈال دینی چاہیے، روزوں کا کانسیپٹ دے دینا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے روزے آپ پہ فرض ہے اور آپ نے رکھنے ہیں لازمی؟ آئیڈلی جو روزے ہیں نا وہ تو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس پہ فرض ہیں. ٹھیک. نماز جو ہے اگر 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو مسجد لے کے جایا کریں. جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اس کو ماریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن جو روزہ ہے نا وہ جب وہ بالغ ہو جائے اس وقت اس پہ فرض ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو جو 10 سے اوپر ہو گئے اگر وہ جیسے اب سردی کے روزے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اگر وہ رکھنا چاہیں تو ان کو انکریج کریں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہ بھی رکھنا چاہیں تو کم از کم انہیں وہ ماحول تو دیں، اس سحری کے وقت اسے اٹھائیں تو صحیح. وہ روزہ نہ رکھے، وہ اس وقت کھانا کھا لے، آپ کے ساتھ جا کے نماز پڑھ لے. اس کی وہ ٹریننگ تو ہو جائے گی نا کہ اس ٹائم پہ اٹھنا ہے، اس ماحول میں جو ہے وہ اس ماحول کو دیکھے گا اور فیوچر میں پھر اس کی عادت بن جائے گی. اور یہ بڑی زبردست آپ نے بات بتائی کہ بچوں نے جو دیکھنا انہوں نے وہی کرنا ہے. بالکل. اور اگر گھر میں ماحول ہوگا تو لازمی یہ رکھا جائے گا. اور ویسے گھر میں ماحول ہو تو بچے روزے رکھتے ہیں. روزے رکھتے ہیں، بچوں کو تو بڑا شوق ہوتا ہے. بچوں کو شوق ہوتا ہے، وہ تو لڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر گھر کے بڑے رکھ رہے ہیں، سحری میں اٹھ رہے ہیں اور افطار کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سارے دسترخوان میں بیٹھے ہیں اور میں جو بے روزگار. اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ بچہ آپ کا روزہ رکھ رہے ہیں آپ اس کو انکریج کریں. اگر اس نے روزہ رکھ لیا نا اور سپوز زور کے ٹائم عصر کے ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں اب مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے تو اس کو روزہ چھڑوا دیں گے. اس پہ فرض تو نہیں ہے نا، آپ نے تو اس کا وہ جی ایسے اس طرح اس کی ٹریننگ ہوتی جائے گی، عادت ڈیولپ کرنی ہے. اچھا جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، جن کو مختلف لیول کی شوگر ہوتی ہے، تو ان کے حوالے سے کیا روزے کے لیے؟ وہ جب صبح روزہ رکھیں اس وقت اپنی میڈیسن لے لیں اور افطار کے ٹائم پھر میڈیسن لے لیں. ٹھیک. اگر وہ اس کے باوجود نہیں رکھ سکتے روزہ، درمیان میں
ان کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن رکھی ہے کہ جو مریض ہے روزہ نہ رکھے لیکن عدۃ من ایام اخر انہیں بعد میں روزے رکھنے پڑیں گے کیونکہ یہ فرض چیز ہے. فرض وہ چیز ہوتی ہے جو کرنی ہے. اگر وہ گنتی کے یہ دن ہوتے 29 ہیں یا 30 دن یہ پورے کرنے ہیں, اگر وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ نہیں رکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لیں. ہاں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہے, مثلا ایک رینل فیلئر کا پیشنٹ ہے یا ایک ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ ہے یا ایک پیشنٹ ہے جس کی اتنی شوگر ہے کہ وہ ان کنٹرول ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں بعد میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا, تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طریقہ بتایا ہے. وہ ایک جو ہے آدمی کو اپنی جگہ پہ روزہ رکھوا دے, ماشاءاللہ ایک کو رکھوا دے, منیمم ایک سے جتنے زیادہ رکھوا سکتا ہے وہ رکھوا دے, لیکن پھر کہا کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے. اگر نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے بھی یہ آپشن موجود ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کے دلوں کا حال جانتا ہوں, دنیا سے تو چھپا لو گے بچ جاؤ گے, مجھے پتا تمہارے دلوں کا حال. اللہ تو سب حال جانتا ہے نا, انسان کی نیت, انسان کے اخلاص, ہر چیز کے بارے میں. اچھا بزرگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں, اولڈ ایج میں جو ہوتے ہیں, ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے چونکہ شروع سے روزے رکھے ہوتے ہیں, مرض میں مبتلا بھی ہوتے ہیں, لیکن گھر میں تھوڑی سی ریزسٹنس چل رہی ہوتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, وہ کہتے نہیں روزہ رکھنا ہے. تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے بزرگ بھی ہیں, ان کو بھی دیکھنے, ادب احترام میں اندر رہتے ہوئے, لیکن وہ رکھنا چاہیں, اور کیا ان کو رکھنا چاہیے, اور پھر اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, ایشو ہے, تو اس صورت میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہو رہا اور ایج ان کی جتنی بھی ہوگی, اگر وہ رکھنا چاہیں تو انہیں رکھنے دیں. اگر ان کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ایشو ہو گیا ہے, آپ نہ رکھیں, ڈاکٹر سے ملائیں, ڈاکٹر سے اس کی بات کروائیں. لیکن یوزلی جو ہے اگر صحیح ڈائٹ رکھی جائے اور صحیح میڈیکیشن لی جائیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تو عموماً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بڑے یوز ٹو ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. جب وہ بڑے ہوئے ان کی غذائیں بڑی اسٹرانگ تھیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو بہت زیادہ بیمار ہیں نا, وہ پتہ چل جاتا ہے, تو ان کو آپ اس لحاظ سے سمجھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ رکھنا چاہیں تو ریزسٹنس نہیں کرنی چاہیے, ان کو رکھنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں بھی رکھ سکتے تو ڈاکٹر صاحب نے طریقہ کار بھی بتایا ہے شریعت کے مطابق. قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ اس کا بعد میں رکھ لیں. اگر بعد میں نہیں بھی رکھ سکتے, کسی کو روزہ رکھوا دیں. ڈاکٹر صاحب کچھ پیسوں کی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو اتنی رقم دے دیں جتنا اناج آپ کھا رہے ہیں, کوئی اس طرح نہیں. بہتر تو یہ کسی کو روزہ رکھوائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ پیسے دیں وہ روزہ ہی نہ رکھے, اس کو روزہ رکھوا دیں. اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا نا کہ وہ روزہ رکھے گا نا, تو آپ کو بھی ثواب ہے, اس کو بھی ثواب. روزہ رکھوائیں, سب سے بیسٹ چیز ہے روزے کی مد میں نا. ہاں یہ ہے, آپ ایک فیملی ہے, آپ ان کو راشن لے کے دے دیں. وہ راشن جو ہے, اور آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ روزے رکھیں گے, اور انہیں اور اس میں یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی فیملی ہے جو روزے رکھے گی واقعی, تو آپ ان کو سلیکٹ کریں. پھر بھی اگر وہ روزے نہیں رکھتے, آپ کی تو نیت ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت تو جان رہا ہے, آپ کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک میں معمول کیا ہونا چاہیے, عبادات کا معمول کیا ہونی چاہیے, زندگی کا معمول کس طرح گزارنا چاہیے, اور اپنے رمضان کو کس طرح مینیج کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے چائے پلائی. شکریہ سر. چائے بڑی چائے ضروری ہے نا, اور ڈاکٹروں کے لیے چائے تو بہت آکسیجن کا کام دیتی ہے. ہم تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد چائے پینا ضروری ہوتا ہے. یہ جو روٹین ہے نا رمضان کی, یہ میں آپ کو جو رمضان ہے نا لفظ یہیں سے بتا دیتا ہوں. وہ کام ہم نے کرنے ہیں. رمضان کی جو رے ہے نا, یہ کہتی ہے روزے رکھو, ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلا تو ہمارا جو کام ہے نا وہ روزے رکھنا. انشاءاللہ روزے جو ہے, روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف ہم نے کھانا پینا ہی نہیں بند کرنا, ہم نے صحیح اس کی اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. جو اس کے لوازمات ہیں وہ بھی ہم نے پورے کرنے ہیں,
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں روزے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتے، وہ ضرور بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بس یہی ان کو. تو جو روزے کا اصل میں اجر ہے وہ تو انہی کو ملے گا نا جو روزے جو اسلام نے کہا ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کرو. ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن سارا دن وہ موبائل اور ویڈیو اور ڈرامے اور فلمیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے روزے نے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اس روزے نے تو بھوک پیاس ہی اس کو دی ہے. اور اسی طرح اگر وہ غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی کرنا نہیں چھوڑتا، گالیاں دینا نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں دے رہا. تو روزہ بھی رکھنا ہے لیکن اس کے جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. اور اس میں یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ایک تو سحری کرنی چاہیے، اور سحری کرنے میں جتنی آپ دیر کریں گے اتنا فائدہ ہے. دیر سے مراد یہ ہے کہ نیر اذان، یہ نہیں ہے کہ 2-4 گھنٹے پہلے سحری کر لیں. ایسے سحری کریں کہ آپ کو اذان ملے. طریقہ کار یہی ہے، اذان آپ کو سنیں اور اس وقت تک آپ کی سحری چل رہی ہو، یعنی ایز نیئر ایز پاسبل آپ جو ہے وہ سحری کریں. یوں سمجھ لیں کہ آپ 20 منٹ یا 30 منٹ پہلے اپنی سحری شروع کریں اور آسانی سے آپ وہ سحری کر لیں اور اذان آپ کو مل جائے. اذان جو ہی ملے گی آپ وضو کریں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے آ کے آپ نے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے تو آپ آرام کر لیں. اس کے بعد اگر آپ کی جاب ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. وہاں روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ وہاں اپنی ڈیوٹی دیں. اگر 8 بجے آپ کی ڈیوٹی شروع ہوتی تو 8 بجے وہاں جائیں، اور وہاں جا کے اگر آپ کا کام ہے، بزی شیڈول ہے، تو وہاں جا کے کام کریں. یہ نہیں کہ وہاں جا کے قرآن پڑھتے رہیں. قرآن گھر میں آ کے پڑھیں، وہاں ڈیوٹی دیں. کتنی ضروری بات ہے. وہاں لوگ یا کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیوٹی پہ آ کے رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں جی بڑا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور اپنے کام کے ساتھ ڈس آنیسٹی. وہ یہ ڈس آنیسٹی ہے. آپ کو روزہ آپ نے رکھ لیا، اب آپ کام کریں. جتنی آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ دیں. وہ بھی عبادت ہے. وہ بھی عبادت ہے. آپ جو ایک عبادت چھوڑ کے آپ دوسری عبادت کر رہے ہیں، اس وقت ڈیوٹی پہ ڈیوٹی دینا یہ اس کو پریفرنس دیں. قرآن مجید نو ڈاؤٹ پڑھنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا. آپ گھر میں پڑھیں، آپ تراویح میں قرآن کو سنیں، آپ مسجد میں جا کے قرآن کو پڑھیں، آپ کے اور ٹائم. تو پہلی بات یہ ہے روزہ رکھیں، اس کے لوازمات بھی پورے کریں. اچھا، اس میں سحری کے ساتھ افطاری میں جلدی کریں. افطاری میں بھی جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے کیا مراد ہے کہ جو ہی ٹائم ہو گیا ہے، اب آج کل تو ٹائم کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہر کیلنڈر موجود ہے. تو جو ہی ٹائم ہو جائے، اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب اذان بعض کا کوئی لیٹ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم ہے. جب ٹائم ہو گیا ہے تو آپ اس وقت اس کو افطار کریں. افطار کرنے میں بھی جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے. تو روزہ ہو گیا. دوسری بات میم سے کیا کرنی ہے؟ مسجدیں آباد کرنی ہے. ماشاءاللہ. نماز 5 وقت کی. اس کے علاوہ ایک اہم عبادت جو رمضان میں رکھی گئی ہے وہ تراویح ہے. تراویح اصل میں تہجد کی نماز ہے. اچھا. یہ تہجد کی نماز ہے جو آسانی کی خاطر عشاء کے ساتھ ملا دی گئی ہے، تاکہ لوگ جو ہے ان میں وہ شوق پیدا ہو، اور اس میں قاری جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. وہ کم از کم وہ ایک قرآن تو آپ رمضان میں سن لیں. پورے 11 مہینے تو اتنی اگر توفیق نہیں ملتی تو رمضان میں ایک آپ قرآن سن لیں. تو مسجدوں کو آپ نے آباد کرنا ہے نمازوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ. اس کے ساتھ جمعے والے دن خاص طور پر ٹائم پہ آئیں، غسل کر کے آئیں، اگلی صف میں بیٹھیں اور اہتمام کے ساتھ پورا جمعہ سنیں. جمعے سے مراد یہ ہے
خطبہ بھی سنیں, صرف وہ جو دوسرا خطبہ ہے عربی والا وہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے, دونوں خطبے عربی میں ہوتے تھے کیونکہ ان کے مخاطبین ہی عربی تھے. اب ہمارے مخاطبین تو اردو جاننے والے ہیں, تو اگر صرف عربی والا دوسرا خطبہ سن لیں گے, پہلا خطبہ سنیں گے ہی نہیں. جو جمعے کا اصل مقصد ہے کہ آپ کو ہفتے بعد ایک درس ملا جائے, وہ آپ سن ہی نہیں رہے, تو پھر فائدہ کیا. وہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں نماز پڑھنی, نماز نہیں چھوڑتے جمعے کی میجورٹی, لیکن اس نماز کا کیا فائدہ جب آپ وہ پہلے سن ہی نہیں رہے. ہفتے بعد جو آپ کی ایک ٹریننگ سیشن ہونا تھا وہ تو آپ لے نہیں رہے. تو مسجدوں کو آباد کریں. پھر زواد ہے, زواد سے ہوتا ہے ضیافت, خدمت خلق, خدمت خلق کریں لوگوں کی. جو دکھی لوگ ہیں ان تک جو ہے راشن پہنچائے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ غم گساری کا مہینہ ہے, احساس کا مہینہ ہے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دیا ہے, جن کو نہیں دیا ہم ان تک پہنچائیں. جو روزہ نہیں رکھ سکتے اہتمام کریں وہ روزہ رکھ لیں, جو افطار نہیں کر سکتے ان کا اہتمام کریں وہ افطار کر لیں. تو خدمت خلق کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے. اور رمضان کا جو الف ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. جتنا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا آپ کے اندر تقویٰ آئے گا, اور یہی روزے کا مقصد ہے. کیا بات ہے. اور جو نون ہے آخری وہ یہ کہ نیکیاں کریں, نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, کیونکہ یہ ایک مہینہ آپ کے لیے آیا ہے, تو نیکیاں کر لیں تو پورا سال جو ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور نیکیوں کا اجر بھی اس میں آپ کو زیادہ ملتا ہے. نفل نماز کا ثواب فرض جتنا اور فرض کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے نیکیوں کا تو وہ کہتے ہیں نا اکاؤنٹ کھلا ہے, بس اپنا بینک بیلنس ہیوی کرنا. اور یہ وہ موقع ہے, یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے. یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق بھی دے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی کرے اور کرم بھی کرے. اور یہ جو برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے اس کی ایک ایک گھڑی سے ہم فیضاب ہو سکیں. ابھی گھڑیاں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ایک نیوز بریک کی جانی پڑنا ہے, لیکن اس سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا سوال میں چاہوں گا, نیت کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ نیت کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں. ہر کام ہوتا ہے نیت سے. نیت کا بہت زیادہ رول ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. اور اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں, اس میں ریاکاری ہے, تو آپ کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں. سب سے بڑی نیت یہ کریں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. میں نے کسی کو راضی نہیں کرنا, نہ کسی بندے کو, نہ کسی NGO کو, نہ کسی اپنے وہ ادارے کو. میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اگر آپ کی نیت ہوگی تو آپ تھوڑا سا بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اللہ راضی ہوگا تو سب کام ختم ہے, تو باقی کچھ رہا ہی نہیں. رب راضی تو سب راضی. بالکل جی. اور ایک اور حدیث شریف ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جی, کہ اگر آپ نیت بس کر لیں, نیت بڑی امپورٹنٹ ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا. اور نیت میں اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, اور نیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیور کھرا کر دے, جو کہ بہت ضروری ہے. نیوز بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے اسلام آباد. اس کے بعد ہم جب لوٹ کے آئیں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آرتھوپیڈیکل کے حوالے سے, آرتھو کے حوالے سے بہت سے سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں جب سے ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں. سو وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آرتھو کے ایشوز ہیں, لوگوں کے ہڈیوں کے جو مسائل ہیں, اس حوالے سے بھی ہم سوال. تو آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا. ریڈیو پاکستان FM 101 پہ آپ تشریف لائے.